السلام علیکم، میں ہوں اکرام اللہ جوہیا اور میرے ساتھ موجود ہیں فیضان رضوی صاحب۔ بات کریں گے گزشتہ رات کی، جب گزشتہ رات میں نیتن یاہو نے احکامات جاری کیے اور غزہ پر جو ہے وہ حملہ کر دیا گیا، اور غزہ پر بمبار اسرائیلی طیارے جو ہیں ان کی جانب سے غزہ کی پٹی پر بمبار حملے جو ہے وہ کیے گئے۔ اس حوالے سے تفصیلات جو ہیں وہ آج فیضان رضوی صاحب سے ہم جانیں گے۔ فیضان صاحب، گزشتہ رات کا جو واقعہ ہے جس میں نیتن یاہو نے احکامات دیے اور اس کے بعد بمبار طیارے جو ہیں وہ غزہ کی پٹی میں انہوں نے بڑا نقصان کیا، کتنا نقصان ہوا، اس وقت کیا موجودہ صورتحال ہے، اور ان بمبار طیاروں کے جو غزہ کی پٹی پر حملہ ہے اس کے کیا اثرات آپ دیکھ رہے ہیں؟ اچھا، گزشتہ رات جو ہے یہ خبر سامنے آئی اور پورا انٹرنیشنل میڈیا، اور میں نے جب وہ خبر دیکھی تو میں نے، کیونکہ آپ مصروف تھے راولپنڈی اسٹیڈیم کے اندر، تو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بات کی۔ اس وقت جو صورتحال تھی وہ میں نے ویورز کو بتائی کہ نیتن یاہو کی جانب سے ایک تو رافع جو بارڈر ہے، جو اسرائیل کی سائیڈ ہے، غزہ کی پٹی جو رافع کا علاقہ ہے، وہاں پر ایک کلیش رپورٹ ہوا، ایک جھگڑا رپورٹ ہوا۔ ہم گزشتہ ویڈیوز کے اندر بھی بات کرتے رہے کہ غزہ کی پٹی کے اندر کچھ انٹرنل اس طرح کے گروپس ہیں جن کو اسرائیل کی جانب سے استعمال کیا جا رہا ہے حماس کے خلاف۔ تو انٹرنیشنل میڈیا نے رپورٹ کیا کہ جی رافع کی سائیڈ پر ایک کلیش رپورٹ ہوا ہے، لیکن پھر اسرائیل کے میڈیا نے رپورٹ کیا کہ جو کلیش تھا اس کے نتیجے میں حماس کی جماعت نے ہمارے ایک فوجی کو ٹارگٹ کیا اور ہلاک کر دیا۔ اور یہ جو اسرائیل کا الزام تھا جس کو ڈینائی کیا گیا حماس کی جانب سے کہ ہمارا اس واقعے سے یا اس کلیش سے یا پھر اسرائیلی فوجی کے اوپر ہمارا حملے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اسرائیل کی جانب سے، نیتن یاہو کی جانب سے یہ احکامات جاری کیے گئے کہ یہ جو وائلیشن کی گئی حماس کی جانب سے، یہ جو ہمارے فوجی کو ٹارگٹ کیا گیا غزہ کی پٹی کے اندر، تو اپنے بمبار طیاروں کو اس نے آرڈرز دیے۔ نیتن یاہو نے گزشتہ رات، آدھی رات تھی پاکستانی وقت کے مطابق، نیتن یاہو نے اپنے بمبار طیاروں کو یہ کہا کہ پوری غزہ کی پٹی کے اندر پاورفل حملے کیے جائیں۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ پوری رات غزہ کی پٹی کے اندر، غزہ سٹی ہو یا دیگر غزہ کے ایریاز ہوں، وہاں پر یہ جو اسرائیلی بمبار طیارے ہیں یہ بمباری کرتے رہے، پوری رات بمباری کرتے رہے۔ یہ الزام جو عائد کیا گیا، تو اس کے رد عمل میں اسرائیل کی بمباری کے نتیجے میں ابھی تک جو لاسٹ ٹائم میں نے خبریں پڑھی تو 105 شہادتیں، یہ جو اسرائیل کے آرڈرز تھے، جو بمباری ابھی ہوئی ہے 105 شہادتیں، ایک رات کے اندر 105 شہادتیں رپورٹ ہوئی ہیں، 300 سے زیادہ زخمی رپورٹ ہوئے ہیں۔ فیضان رضوی صاحب، معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، یہ اس وقت امن کا معاہدہ چل رہا ہے، اس میں 105 شہادتیں ہو چکی ہیں۔ اب انہوں نے جو الزام عائد کیا نا اسرائیل نے، انہوں نے کہا کہ جی یہ وائلیٹ کر رہی ہے، جو حماس کی جماعت ہے اس نے امن کے معاہدے کو وائلیٹ کیا، حالانکہ ہماری مسلسل بات ہو رہی ہے، ہم ڈیلی تقریباً بات کرتے ہیں کہ اسرائیل کی جانب سے ڈیلی آپ کو معلوم ہے کہ یلو لائن اور فلالی لائن اور یہ لائن اور وہ لائن، اور اسرائیل کی جانب سے شہادتیں جو ہیں وہ غزہ کی پٹی کے اندر رپورٹ ہو رہی ہیں۔ یہ جو 105 شہادتیں ہیں، اس سے قبل اسرائیل کی جانب سے 125 معصوم فلسطینیوں کو شہید کیا جا چکا ہے۔ تو کیا وہ وائلیشن نہیں ہے؟ اسرائیل کی جانب سے وائلیشن نہیں کی جا رہی؟ رافع بارڈر کو بند کیا ہوا انہوں نے، وہ بھی وائلیشن ہے۔ ایڈ کے ٹرکس کو اندر نہیں آنے دے رہے، وہ بھی وائلیشن ہے۔ تو اسرائیل کی جانب سے بہت زیادہ وائلیشن سامنے آ رہی ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے اس کو وہ وائلیشنز جو ہیں، اسرائیل کی وائلیشنز، وہ نظر نہیں آتی۔ اور یہاں پر ایک الزام عائد کیا گیا، حماس کی جماعت نے اس الزام کو مسترد کیا۔ تو چاہیے یہ تھا کہ تحقیقات کی جائیں اور دیکھا جائے کہ کیا واقعہ ہوا تھا رافع کی سائیڈ پر، اور اس میں کیا حماس کی انوالومنٹ تھی یا نہیں تھی، اور اگر حماس کی انوالومنٹ اس میں نکلتی تو پھر میڈیٹرز پر، یہ جو عرب اسلامک کنٹریز ہیں، جو امریکہ ہے، ان پر یہ فیصلہ چھوڑ دینا چاہیے تھا کہ یہ معاملہ ہوا ہے، یہ وائلیشن ہوئی ہے، تو آپ فیصلہ کریں۔ لیکن اسرائیل کا آپ کو معلوم ہے کہ یہ بدماش ہے، اور اسے پتا ہے کہ کسی نے نہیں پوچھنا مجھے، تو اس نے پوری رات غزہ کی پٹی کے اندر اس کے طیاروں نے بمباری، رات بھر بمباری ہوتی رہی۔ بالکل۔ فیضان رضوی صاحب، اگر یہ رات بھر بمباری ہوتی رہی تو عرب ممالک کا، اور بالخصوص مسلم ممالک کی اگر ذکر کریں تو ان کا کیا رد عمل ہے اس کے اوپر؟ اچھا، آپ اندازہ لگائیں کہ میں گزشتہ رات سے میں بیٹھا ہوں اور میں خبریں پڑھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ کب رد عمل سامنے آئے گا۔ قطر کا، مصر کا، ترکیہ کا، پاکستان کا، جو سیلیبریٹ کر رہے تھے، اب یہ جو خلاف ورزی سامنے آئی، تو اس پر میں آپ کو بتا دوں کہ میری نظر سے ایک بھی مسلم کنٹری کا رد عمل نہیں گزرا، صرف ایک جرمنی کی جانب سے رد عمل سامنے آیا، اور جرمنی نے اسرائیل کو کہا کہ یہ وائلیشنز جو ہیں اس پر نظر ثانی کرو۔ اب جرمنی کتنی سخت لینگویج میں اسرائیل کو کہہ سکتا ہے؟ بہرحال جرمنی کی جانب سے اسرائیل کو اسپیسیفکلی کہا گیا کہ تمہاری جانب سے جنگ بندی معاہدے کی وائلیشن کی گئی ہے، اگر اس طرح کا کوئی واقعہ رپورٹ ہوا تو یہ طریقہ نہیں ہے۔
اس واقعے کے رد عمل میں ڈیل کرنے کا کہ غزہ کی پٹی کے اندر یہ جو 105 شہادتیں رپورٹ ہوئی ہیں، میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں 43 معصوم بچے ہیں، 43 بچے ہیں اس میں۔ جرمنی کی جانب سے رد عمل سامنے آیا، مسلمان ممالک بالکل خاموش ہیں۔ امریکہ کی جانب سے رد عمل کیا سامنے آیا؟ ایئر فورس ون کے اندر سوار تھا، آج کل ایشیا کے دورے پر نکلا ہوا ہے ڈونلڈ ٹرمپ، آپ کو معلوم ہے۔ اب یہ جاپان سے ساؤتھ کوریا جا رہا تھا ڈونلڈ ٹرمپ، تو اس سے صحافی کی جانب سے سوال پوچھا گیا کہ اسرائیل کی جانب سے جو بمباری کے احکامات دیے گئے ہیں تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ تو ڈونلڈ ٹرمپ کا جواب سنیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ جواب دیا کہ جی میں نے سنا ہے کہ حماس کی جانب سے ایک اسرائیلی فوجی کو ٹارگٹ کیا گیا تھا، تو اس کے رد عمل میں اسرائیل نے جو بھی کیا درست کیا، یہی کرنا اسرائیل کی زبان بول رہا ہے اور اسرائیل اسی سپورٹ پہ ہے۔ خبریں تو یہ بھی سامنے آئی ہیں کہ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے یہ جو احکامات ہیں یہ جاری کرنے سے قبل ڈونلڈ ٹرمپ کو اور وائٹ ہاؤس کو نیتن یاہو کی جانب سے انفارم کیا گیا تھا کہ رافع کی سائٹ پر میرے ایک فوجی کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ اب فوجی کو اگر ٹارگٹ کیا بھی گیا ہے تو کیوں ٹارگٹ کیا گیا ہوگا؟ آپ کو معلوم ہے کہ ان کی حرکتیں، میں آپ کو بتا دوں کہ میں ٹائمز آف اسرائیل کے اوپر ایک خبر پڑھ رہا تھا اور اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ایک آٹزم کا جو پیشنٹ ہوتا ہے، جو آٹسٹک بچہ ہوتا ہے 14 سال کا، اس کو انہوں نے گرفتار کیا ویسٹ بینک سے اور اس کو جیل میں ڈال دیا، آٹسٹک پیشنٹ کو، ایک بچے کو، اور اس کو ٹارچر بھی کیا گیا اسرائیلی فوجیوں کی جانب سے۔ تو اس طرح کی حرکتیں ان کی جانب سے کی جاتی ہیں، تو اگر کوئی رد عمل سامنے آیا، وہ بھی بہرحال حماس کی جانب سے ڈینائی کیا گیا، تو یہ جو اسرائیل کی جانب سے حرکتیں کی گئیں اس کو امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بالکل نارمل لیا، اور امریکہ کے صدر نے کہا کہ حماس کی جانب سے اسرائیل کے ایک فوجی کو ٹارگٹ کیا گیا تھا، اس کے رد عمل میں اسرائیل نے جو بھی کیا یہ درست کیا، یعنی کہ 105 کو شہید کر دیا ایک فوجی کی ہلاکت کے رد عمل میں۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ بالکل درست کیا۔ صحافی کی جانب سے سوال پوچھا گیا کہ کیا جنگ بندی معاہدہ جو ہے وہ ٹوٹ گیا؟ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ نہیں، جنگ بندی معاہدہ جو ہے وہ بالکل اپنی ان شہادتوں کے باوجود بھی وہ جنگ بندی معاہدہ چل رہا ہے۔ جنگ بندی معاہدہ اس نے بڑی نارملی کہا کہ نہیں جنگ بندی معاہدے کو کیا ہونا ہے، جنگ بندی معاہدہ تو اپنی جگہ پر قائم ہے، جنگ بندی معاہدہ کبھی نہیں ٹوٹے گا، میں میک شور کروں گا کہ جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد ہوتا رہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ کون سا جنگ بندی معاہدہ ہے کہ اسرائیل کی جانب سے پوری غزہ کی پٹی کے اندر معصوم بچوں کو ٹارگٹ کیا گیا، خواتین کو، بزرگوں کو ٹارگٹ کیا گیا، ایڈ کے ٹرکس کو روکا ہوا ہے، الزام عائد کرتے ہیں اور بمباری سٹارٹ کر دیتے ہیں، ان کی پوری بدماشی اسرائیل کی، اور مسلمان ممالک ایسے خاموش ہیں کہ جیسے سب کچھ نارمل چل رہا ہے۔ مسلمان ممالک کی جانب سے جرمنی جیسا بھی بیان کوئی سامنے نہیں آیا ابھی تک جب ہم ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ فیضان رضوی صاحب، کیا ابھی تک حملے جاری ہیں یا اس وقت کیا پوزیشن ہے؟ اچھا، یہ نیتن یاہو کی جانب سے بیان سامنے آیا۔ لاسٹ ویڈیو کے اندر جب ہماری بات ہوئی تھی تو ہم نے بات کی تھی اس معاملے پر کہ یہ ہو سکتا ہے کہ نیتن یاہو کی جانب سے یہ رد عمل ہو جو کہ ٹیمپریری ہو، اور رد عمل دینے کے بعد نیتن یاہو کی جانب سے بیان سامنے آ جائے۔ نیتن یاہو نے بیان یہ جاری کیا کہ جی ہم نے بدلہ لے لیا، حماس کو ہم نے پیغام دے دیا، جو وائلیشن حماس کی جانب سے سامنے آئی اس کا جواب ہماری جانب سے دیا گیا ہے، اب جنگ بندی پر دوبارہ سے عمل درآمد کا حکم میری جانب سے دے دیا گیا ہے۔ یعنی کہ یہ نیتن یاہو نے یہ جو رافع میں جو کچھ ہوا، اب یہ نہ انٹرنیشنل میڈیا کو پتہ ہے کہ کیا ہوا، نہ میڈیٹرز کو پتہ ہے کہ کیا ہوا، نہ میڈیٹرز پوچھنے کی ہمت کر رہے ہیں اسرائیل سے کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہیں کہ حماس کی جماعت نے آپ کے فوجی کو ٹارگٹ کیا۔ تو یہ جو کچھ ہوا اس کے رد عمل میں اسرائیل نے ایک فوجی کی ہلاکت اگر ہوئی تو اس کے رد عمل میں اسرائیل نے 105 کو شہید کیا، 43 بچوں کو شہید کیا، اور اپنے طیاروں کو اب نیتن یاہو نے واپس بلا لیا، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہہ دیا کہ جی جنگ بندی معاہدہ اپنی جگہ پر قائم ہے اور اس پر عمل درآمد ہوتا رہے گا۔ یہ کیسا معاہدہ جب مرضی دل کرے الزامات لگا دو، حملہ کر دو، اس کے بعد جو ہے یہ کہا جائے کہ یہ جنگ بندی معاہدہ چل رہا ہے، تو یہ اوورآل کیا پوزیشن کیا ہے؟ اچھا، یہ ساری وجہ میں آپ کو بتا دوں کہ ساری وجہ نہ صرف یہ جنگ بندی معاہدہ بلکہ آپ طوفان الاقصیٰ سے دیکھ لیں، 7 اکتوبر سے دیکھ لیں، مسلمان ممالک کا اگر رد عمل ایسا ہوگا تو پھر ایسا تو ہوگا جو اسرائیل کی جانب سے کیا جا رہا ہے اسی طرح سے چلتا رہے گا، اور یہ کوئی پہلی وائلیشن نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ درجنوں وائلیشنز رپورٹ ہو چکی ہیں جنگ بندی معاہدے کی، آگے سے رد عمل اتنا ٹھنڈا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ آگے بڑھتا جاتا ہے، ایون کہ یہ جو جنگ بندی معاہدے کی وائلیشن اس کی جانب سے کی گئی، پھر نیتن یاہو نے اناؤنس کیا کہ ٹھیک ہے ہم نے بدلہ لے لیا، اب جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد ہوگا، تو جو بین گویر اور دیگر جو فار رائٹ وزراء ہیں اسرائیل کے،
उनकी जानिब से नेतन्याहू को क्रिटिसाइज किया गया कि जा यार तूने फिर से जंग बंदी को बहाल कर दिया, लगा रहता हमले करता रहता, यानी कि इतना ये लाइट ले रहे हैं। ये जो 57 मुसलमान ममालिक हैं उनको इतना लाइट लिया जा रहा है इस टाइनी से कंट्री की जानिब से, जो कि कंट्री भी नहीं है बल्कि सरजमीन फ़लस्तीन के ऊपर काबिज है। तो इनके वज़रा ये कह रहे हैं कि जी इस तरह से चलते रहते आगे। अब अंदर की खबरें ये हैं कि बाकी कैदियों का इंतजार कर रहे हैं, और इसराइल के कुछ ऑफिशियल्स की जानिब से ये भी रद्द-ए-अमल सामने आया जब उनसे इंटरनेशनल मीडिया ने पूछा कि आपने क्या किया, आप तो जंग बंदी मुआहिदे पर अमल दरामद ही नहीं चाहते, कि एक वाक़े के रद्द-ए-अमल में आपने पूरे के पूरे गजा की पट्टी के अंदर बमबारी कर दी। तो इसराइल के वजीर ने ये कहा कि सिर्फ उस वाक़े के रद्द-ए-अमल में नहीं बल्कि हमास की जानिब से जो लाशें नहीं दी जा रही तो ये उसका भी रद्द-ए-अमल है, क्योंकि 72 घंटों के अंदर अंदर मुआहिदे के मुताबिक हमास की जमात ने लाशें देनी थी। तो इसराइल के वजीर ने कहा कि लाशें नहीं दी जा रही, तो उसका भी ये रद्द-ए-अमल समझे, जो कि एहसान माने कि नेतन्याहू ने अपने तैयारों को वापस बुला लिया, वरना बनता तो ये है कि बमबारी जारी रहे गजा की पट्टी के अंदर। फैजान रिजवी साहब, आपने जैसे गुज़िश्ता वीलाग में भी जिक्र किया था कि हैवी मशीनरी जब तक नहीं पहुंचेगी तो वहाँ से जो है वो फौजी कैसे निकाले जाएंगे, तो ये भी तो एक बड़ा अलमिया है, वहाँ तक एक्सेस ही नहीं दी जा रही। तो दूसरी जानिब जो है वो बमबार तैयारे भेजे जाते हैं, बमबार तैयारों की जगह अगर हैवी मशीनरी भेजी जाती तो ये इल्ज़ाम लगाने की भी नौबत ना आती। अच्छा, 2 रोज़ कबल ये खबर सामने आई कि राफा के बॉर्डर पर जहाँ पर हज़ारों इमदाद के ट्रक्स खड़े हुए हैं, खाने पीने की चीज़ों को अंदर दाखिल नहीं होने दिया जा रहा। मैंने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर एक छोटा सा क्लिप शेयर किया है कि एक वालिद जो है 3 मासूम बच्चे बैठे हुए हैं और वो कोई गोश्त लेके आया, मेरा ख्याल है चिकन है, कोई गोश्त है, तो बच्चे उस गोश्त को देखकर इतना खुश हुए कि एक बच्चा सजदे में गिर गया। यानी कि वहाँ पर खुराक की इतनी कमी है। यहाँ पर यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है, वहाँ पर उन्हें खुराक नहीं मिल रही। हजारों ट्रक्स खड़े हुए हैं राफा की साइड पर, उन ट्रक्स को हटाकर बुलडोजर्स को एंटर किया गया, हैवी मशीनरी को एंटर किया गया। इजिप्ट से आई है ये हैवी मशीनरी और इसे गजा की पट्टी के अंदर एंटर किया गया कि आओ और जो इसराइल के बाकी कैदी हैं 13 जो लाशें हैं वो ढूंढो। हैवी मशीनरी को एंटर कर दिया गया, लेकिन हैवी मशीनरी को एंटर किए जाने पर भी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है और जो आलमी इदारे हैं अक़वाम मुत्तहिदा वगैरह, उनकी जानिब से ये रद्द-ए-अमल सामने आया कि देखो इसराइल के 13 कैदियों की लाशें कितनी कीमती हैं। यहाँ पर 3 लाख जो गजा के मासूम फ़लस्तीनी हैं अंदाजे के मुताबिक वो मलबे के नीचे दबे हुए हैं, उनको कौन निकालेगा। यहाँ 13 लाशों को तलाश करने के लिए इजिप्ट की जानिब से बुलडोजर्स भेज दिए गए हैं और टीम भी इजिप्ट की जानिब से भेजी गई है कि जाओ और इसराइल के जो मुर्दा कैदी हैं उनको तलाश करो। अब रिपोर्ट ये सामने आई कि इसराइल के मुर्दा कैदियों की तलाश के दौरान सैकड़ों जो गजा के मासूम फ़लस्तीनी हैं उनकी लाशें भी निकलती हैं और उनको ये साइड पर कर देते हैं। उनकी जो आइडेंटिफिकेशन का अमल है, उनकी शनाख्त का जो अमल है वो भी नहीं किया जाता, बल्कि उनको इज्तमाई कब्रों के अंदर दफन कर दिया जाता है। उनके जनाजों का कोई होता है? उनके जनाजों का इज्तमाई नमाज जनाजा अदा की जाती है और उनको इज्तमाई कब्रों के अंदर दफन कर दिया जाता है। ये नहीं है इनके पास न टाइम है, ये जो अरब कंट्रीज़ हैं, जो पड़ोसी कंट्रीज़ हैं, जो मीडिएटर्स हैं कि जी एक एक गजा की मासूम फ़लस्तीनी की लाश को कौन शनाख्त करे कि उनके वर्सा के हवाले कर दें। उनकी लाशें तो अल्लाह माफ़ करे इतनी कीमती नहीं है इनकी नज़र में जितनी कीमती इसराइल के फौजियों की कैदी हैं, उनकी लाशें हैं, उनकी शनाख्त का अमल किया जाता है। अब ये गुज़िश्ता रोज़ ये हुआ कि हमास की जमात ने एक लाश इसराइल के हवाले कर दी, एक और कैदी की लाश, और खबर ये सामने आई कि जी 13 में से 12 रह गई। अब हमास के पास एक और लाश हमास ने इसराइल के ऑफिशियल्स के हवाले कर दी। अब इसराइल ने एक तो गजा के अंदर शनाख्त का अमल होता है, इजिप्ट की टीमें शनाख्त करती हैं, फिर जो इसराइल है वो अपनी लाशों को फिर से शनाख्त करता है कि क्या ये हमारे कैदी की लाश है या नहीं है। तो उसमें कुछ जो बॉडी पार्ट्स थे वो तो उनके कैदी के थे, लेकिन कुछ बॉडी पार्ट्स जो हैं वो उन्होंने कहा कि हमारे नहीं है, तो उन्होंने पूरी की पूरी लाश को रिजेक्ट कर दिया कि सारे बॉडी पार्ट ढूंढो और फिर हमें शनाख्त करके पूरा हमारा जो कैदी है उसकी लाश हमें प्रोवाइड करो, पूरे उसके आजाद जो हैं वो करके फिर उसकी लाश जो है वो फिर हमें प्रोवाइड करो। तो ये 61 मिलियन टन मलबा एक अंदाजे के मुताबिक गजा की पट्टी के अंदर 61 मिलियन टन। अब उस मलबे को हटाकर तुम्हारे कैदियों की लाशें ढूंढें, फिर उसको शनाख्त करें, फिर उसको तुम्हारे हवाले करें, और उसमें से अगर एक आधी चीज मिसिंग है तो तुम उस लाश को वापस कर दो। तो ये बहाने ढूंढ रहा है नेतन्याहू इस जंगबंदी माहिदे की खिलाफ वर्जियों का इल्जाम आयद करके। आप अंदाजा लगाएं कि 61 मिलियन टन मलबा हटाकर
تمہارے قیدیوں کی لاشیں ڈھونڈ کر ان کو شناخت کر کے تمہارے حوالے کیا جائے 72 گھنٹوں کے اندر، یہ ممکن ہے؟ بالکل ممکن نہیں ہے فیضان صاحب. تو کیا ایسا کوئی ممکن ہے کہ اسلامی ممالک یا میڈیٹرز جو ہیں وہ اپنا ایسا انفلوئنس دکھائیں کہ وہاں پہ جو شہید ہوئے ہیں، غزہ کے شہید جو ہیں، ان کی بھی جو ڈیڈ باڈیز ہیں ان کو نکالا جا سکے؟ اچھا، یہ جو ملبے کا بتایا گیا، جو ایسٹیمیٹ بتایا گیا 2 لاکھ ٹن، یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ بارودی مواد انہوں نے 2 سال کی جنگ کے دوران استعمال کیا، غزہ کی پٹی کے اندر پھینکا. 61 ملین ٹن جو ملبہ ہے وہ غزہ کی پٹی کے اندر بنا ہے، اور تقریباً 66,000 ٹن جو بارودی مواد ہے وہ ابھی بھی جو مائنز کی صورت میں وہ غزہ کی پٹی کے اندر انہوں نے بچھا رکھا ہے. تو اتنا ایزی عمل نہیں ہے کہ پوری کی پوری غزہ کی پٹی کے اندر یہ جو اسرائیل کے قیدیوں کی تلاش کی جا رہی ہے، لاشوں کی تلاش کی جا رہی ہے. تو یہ ظاہر ہے کہ حماس کو بھی لوکیشن پتا ہے، القسام بریگیڈ کو بھی لوکیشن پتا ہے، ایک رف آئیڈیا انہیں ہے کہ یہاں پر یا یہاں پر ہم نے ان قیدیوں کو رکھا ہوا تھا، اور وہ اسرائیل کی بمباری کی وجہ سے ملبے کے نیچے دب گئے، تو یہاں پر تلاش کرو. تو ان کو تلاش کرنا، ان 13 کو یا 12 کو تلاش کرنا، یہ ٹائم کنزیومنگ اتنا نہیں ہے. لیکن یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ یہ عمل، یہ جو مائن کیا گیا ہے غزہ کی پٹی کو، جو بارودی مواد اندر نصب کیا گیا ہے، تو اس کو کلیئر کرنے میں 30 سال لگیں گے. 30 سال لگیں گے؟ 30 سال ماہرین کے مطابق کہ 30 سال لگیں گے غزہ کی پٹی کو پورا مائن سے کلیئر کرنے میں. تو یہ بہت لانگ ٹرم پروسیس ہے کہ غزہ کے معصوم فلسطینیوں کی لاشیں، میں نے آپ کو بتایا کہ جو لاشیں مل رہی ہیں تو ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ یہ ان لاشوں کو شناخت کر کے ورثہ کے حوالے کریں. فیضان صاحب، جیسے آپ نے کہا کہ یہ ہماری جنگ ہے، تو کیا سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ پاکستان کی جو فوج ہے وہ بھی غزہ کی پٹی میں تعینات کی جائے گی؟ اچھا، ٹائمز آف اسرائیل نے رپورٹ کیا کہ پاکستان، آذربائیجان اور انڈونیشیا کے جو پیس کیپرز ہیں وہ غزہ کی پٹی کے اندر تعینات کیے جائیں گے. اور یہ خیر بہت بعد کا نقطہ ہے. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ 4تھے نقطے پر معاملہ پھنسا ہوا ہے، پھر 6ٹھے نقطے پر آئے گا. حماس کو جو ہے وہ کہا جائے گا کہ ہتھیار ڈال دو، وہاں پر بہت زیادہ معاملہ جو ہے. ابھی تو یہ 4تھے نقطے پر اتنا نہیں پھنسا ہوا، یہ 6ٹھے اور 7ویں نقطے پر جو حماس کو کہا جائے گا کہ ہتھیار، یہ بہت زیادہ، یہ یہاں پر بہت زیادہ پھنسے گا. ڈیسائسو نقطہ ہے کہ حماس ہتھیار ڈالے گی، حماس کی جماعت یہ ہتھیار نہیں ڈالے گی. تو اس کے بعد کہیں جا کر یہ غزہ کی پٹی کے اندر جو پیس کیپرز ہیں ان کی تعیناتی کا معاملہ آئے گا. بہرحال نام سامنے آ رہا ہے پاکستان کا، آذربائیجان کا، انڈونیشیا کا نام سامنے آ رہا ہے. پاکستان کا نیشنل میڈیا کے اوپر بھی بہت زیادہ ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ کیا پاکستان کی آرمی کو جانا چاہیے. اب اردن کے شاہ سے ایک انٹرویو، غالباً CNN کو انٹرویو دے رہے تھے، تو اردن کے شاہ سے پوچھا گیا کہ جی کون کون سی اسلامی ممالک کے جو فوجی ہیں وہ آئیں گے اور کیا آنا چاہیے اسلامی ممالک کے فوجیوں کو. تو اردن کے شاہ نے بڑا اچھا جواب دیا. انہوں نے یہ کہا، کنگ عبداللہ II نے، انہوں نے یہ کہا کہ اگر امن کو قائم رکھنا ہے تو پھر تو مسلمان ممالک اپنی فوجیں بھیجنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، لیکن اگر امن قائم کروانا ہے آ کر، یعنی کہ حماس کو ڈسارم کرنا ہے، ان کی ٹنلز کو تباہ کرنا ہے اور امن کو یہاں پر قائم کرنا ہے آ کر، اگر قائم رکھنا ہے امن کو، امن ہوا ہوا ہے، سارے معاملات طے ہوئے ہوئے ہیں، آپ نے آ کر وہاں پر صرف پیس کیپنگ مشن جو ہے وہ آگے لے کر چل رہے ہیں، تو پھر تو اردن کے شاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ ٹاسک دیا جائے گا امن فوجوں کو، اگر پاکستان کی بھی امن فوج ہوئی کہ جاؤ اور حماس کی جماعت سے جو ہے وہ ہتھیار چھینو اور ان کی ٹنلز کو تباہ کرو، تو ظاہر ہے کہ تو مسلمان اور مسلمان آمنے سامنے آ جائیں گے، اور یہ مسلمان کی جو پیس کیپنگ فورس کے نام سے ان کو جا کر حماس کے سامنے کھڑا کر دیں گے کہ جاؤ بھائی امن قائم کرواؤ. تو یہ امن قائم رکھنے کے لیے اگر پاکستان کی فوجیں یا دیگر مسلمان ممالک کی فوجیں جاتی ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن کون سا امن؟ اکرام صاحب میں نے آپ کو بتا دیا کہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ یہ امن معاہدہ ہے، نہ اس کی کوئی ان کا موڈ ہے اس کو مکمل طور پر امپلیمنٹ کرنے کا، اور یہ کسی شکل سے، کسی اینگل سے، یہ 2 اسٹیٹ سلوشن تو چھوڑ دیں، یہ جنگ بندی بھی نہیں ہے. بہت شکریہ فیضان صاحب. ویورز، ہم نے خاص طور پر جو ہے گزشتہ رات کا جو بمباری کا صورتحال تھی اس کے حوالے سے بات کی. آپ کو یہ ویلاگ کیسا لگا ضرور کمنٹس کے ذریعے آگاہ کیجیے گا. اللہ نگہبان.